خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ جمعہ سے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف سبقت کرو، پیش قدمی کرو، بڑھنے کی کوشش کرو۔ وذروا البیع، اور جو چیز اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرنے والی ہے، بیع یا اور بھی جو چیز اس کے ضمن میں آئے گی، ان ساری چیزوں کو چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم جاننے کی کوشش کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ جمعہ کے دن جب انہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے اور اذان دی جائے تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ کے ذکر کی طرف پیش قدمی کریں، آئیں۔ جمعہ یہ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید کا دن ہے۔ ہر قوم کو اللہ نے ہفتے کی ایک عید کا دن دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی قوموں کو، یہود، نصارہ، تم سے پہلے کی امتوں کو ہفتے کی عید کا جو دن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود متعین کرنے کے بجائے ان قوموں کے ذمہ رکھا کہ تم اپنے حساب سے ہفتے کے ایک دن کو متعین کرو۔ یہ ان کے اجتہاد پہ، یہ ان کی قیاس پہ، ان کے فکر پہ چھوڑا۔ چنانچہ یہود نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم السبت کو اس اعتبار سے فضیلت بخشی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا آغاز اس دن ہوا، تو ہم بھی کیوں نہ عید کے دن کے طور پر ہفتے کے اس دن کا انتخاب کریں جس دن کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو انہوں نے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو، سنیچر کے دن کو ہفتے کی عید کے لیے منتخب کیا۔ نصارہ جب حضرت عیسیٰ آئے، ان کی قوم کو اور انہیں اس دن کے لیے ہفتے میں عید کا دن کس دن کو بنایا جائے، اللہ نے متعین کرنے کے بجائے ان لوگوں کے اوپر چھوڑا، تو وہ یہود کے بعد والے سنڈے کو یعنی یوم السبت کے بعد، سنیچر کے بعد جو دن آتا ہے اتوار کو، اس کو ہفتے کا دن بنایا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، ہم سب کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہماری باری آئی، اور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جب تمہاری باری آئی تو اللہ نے ہفتے کے اس دن کو تمہاری رائے کے حوالے نہیں کیا کہ تم ڈھونڈو کہ اس دن بنانا ہے، اسے متعین کر دیا جو کہ ہفتے کی عید کا صحیح معنوں میں دن تھا، اور وہ جمعہ کا دن ہے، تو اس جمعے کا خاص اہتمام کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہفتے کی عید کا دن جو جمعہ کا دن ہے، اس دن کو متعین فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں ہم سے حکم دیا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں جمعہ کے دن بلایا جائے تو فوراً جو چیز بھی ذکر سے غافل کرنے والی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے قریب ہو، مسجدوں میں پہنچو، نماز پڑھو، واعظ سنو، جو بھی جمعہ میں سرکار دو عالم کے زمانے سے ہوتا آیا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس جمعہ کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے
کہ جمعہ کا جو دن ہے طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے دعا کرے اور کسی چیز کو مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ جمعے کی دن میں خاص فضیلت ہے کہ وہ وقت آتا ہے، وہ کب وقت آتا ہے بدلتے رہتا ہے، یا کب آتا ہے اس سلسلے میں بہت اقوال ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اقوال ہے۔ علماء نے 25-26 اقوال ذکر کیے ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے شب قدر کا معاملہ ہے کہ کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، غالب یہ ہے کہ زیادہ 27 کو صورتیں پیش آتی ہیں۔ تو وہ ساعت کب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اس ساعت کو کبھی کبھی یوں کر کے بدلتے رہتا ہے۔ عصر اور مغرب کے بیچ زیادہ تر علماء اور مشائخ نے اس کو کہا ہے، بعض نے جب امام خطبے کے لیے نکلے اور لوگوں سے روبرو ہو اس وقت کہا گیا ہے، جب خطبہ ختم ہونے کے بعد نماز شروع ہو اس بیچ کا وقت کہا گیا ہے، مختلف اوقات ہیں۔ لیکن جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ آدمی جب اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ اس 1400 سال کے بعد بھی یہ تصور ضرور آج بھی موجود ہے کہ جمعے کے دن ہم لوگ ایک خاص پروگرام رکھتے ہیں کہ آج جمعہ کا وقت ہے، آج جمعہ کا دن ہے، تو اگر کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو اس کام کو یا تو جمعہ کے بعد کرتے ہیں یا جمعہ کے وقت سے پہلے کر کے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مجاز ہے اور یہ مجاز ہمارے اندر باقی رہنا چاہیے، اور اس دن کے خاص اہتمام کو اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں منتقل کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اس دن کو خاص کیسے بنائیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اپنے گھر میں خاص اہتمام کیجئے کھانے پینے کا۔ ہفتے میں آدمی غریب سے غریب بھی آدمی ہے، وہ ہفتے میں ایک نہ ایک دن جو ہے بڑا اچھا اہتمام تو کرتا ہی ہے، گوشت ہو جائے، مچھلی ہو جائے، انڈا ہو جائے، نہ ہو جائے تو جو ہے اسی میں کچھ نہ کچھ اہتمام کی صورت بن جاتی ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ جمعہ کے دن وہ اہتمام ہو جائے، اگر 2 دن ہو جائے تو کسی اور دن بھی کر لیجئے، لیکن ہفتے میں ایک دن اگر ہو سکتا ہو تو اس اہتمام کو جمعہ میں لائیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ٹافی سے، چاکلیٹ سے اور اچھے کھانوں سے رغبت ہوگی، وہ امام صاحب کی تقریر سے کیا حصہ پائیں گے؟ لے آئیں گے تو ساتھ مسجد آنے کا راستہ وہ دیکھیں گے، لیکن اہتمام کا جو سبق اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں لانا ہے وہ اس طرح سے لائیے کہ کم سے کم جمعہ کے دن گھر میں ایک اچھے اہتمام ہو جائے کھانے پینے کا۔ جو کپڑا گھر میں پہننے کا ہے اس میں جو اچھا کپڑا ہو وہ پہنے، خود بھی اور اپنے بچوں کو ہی پہنا ہے، تو یہ آنے والی نسلوں میں اس دن کے اہتمام کو منتقل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ اور آیا بھی ہے کہ جب آپ جمعہ کے لیے آئیے تو آپ کے پاس جو صاف ستھرا کپڑا ہو اس کپڑے کو پہنے، غسل کر لیں، کیونکہ اس دن مسجد میں سب لوگ جمع ہوں گے، آپ کے پسینے کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے کپڑے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو صاف ستھرا کپڑا پہن لے، نہا دھو لیں، بچوں کو صاف ستھرا پہنا ہے، گھر میں کچھ اہتمام کریں، تو اس سے جو ہے بچوں کے اندر وہ جمعہ کے اہتمام کو ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جمعے کے اہتمام کی فکر ان کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم جمعے کے دن، آج جمعہ ہے یار، کوئی کسی سے کچھ کہا جاتا ہے تو بتاتے ہیں نا کہ آج جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، یہ کام پرسوں کر لو، کوئی ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے تو، یا جمعہ ہی کے دن کرنا ہے تو جمعہ کے بعد کرو۔ تو جمعے کے لیے ہم اپنا ٹائم ریزرو رکھتے ہیں، خاص وقت رکھتے ہیں، مختص رکھتے ہیں، لیکن شیطان اس میں سیندھ مار دیتا ہے۔ شیطان ہمارے اس ریزرو ٹائم میں جو ہم جمعہ کے لیے مختص کیے رہتے ہیں اس میں سیند مارتا ہے۔ وہ کیسے سیند مارتا ہے؟ اہم کاموں کو آپ مؤخر کیے رہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے تو سنیچر کو وہاں چلے جائیں گے، اتوار کو وہاں چلے جائیں گے، جمعہ کے بعد وہاں جائیں گے، لیکن آپ کو مسجد میں تب تک نہیں آنے دیتا ہے جب تک کہ خطبے کا وقت نہ ہو جائے۔ اس میں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے یا جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں جہاں لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہر دروازے پہ فرشتہ
ایک رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے پہ فرشتہ رجسٹر لے رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، نام درج کرتا ہے، صحیفہ اعمال ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اسے ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر جو اس کے بعد آیا اسے اونٹ کے بعد بھینس وغیرہ یا اس کی جنس کی جو جانور ہیں اس کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد آیا تو اس کے بعد چھوٹے جانور کو، یہاں تک کہ یہ روایت آخر میں جاتے جاتے مرغی تک ہوتی ہے اور انڈے تک بھی جاتی ہے. حالانکہ مرغی کے اور انڈے کو قربان نہیں کیا جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے راہ میں جو آپ ثواب پائیں گے اس اعتبار سے اس کے مقدار کو بتاتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ جو جتنا جلدی آئے گا، جتنا پہلے آئے گا، اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. یہاں تک کہ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، لوگوں سے گفتگو شروع کرتا ہے، خطبہ جمعہ شروع کرتا ہے، تو پھر صحیفہ اعمال کو جو سارے دروازے پہ فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا بند کر دیتے ہیں. وہ یستمعون ذکر، اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے پھر آنے والوں کو جو درج کر رہے تھے اور اس خاص عمل پہ جو خاص ثواب مل رہا تھا یہ سلسلہ درج کرنا شروع بند کرتے ہیں اور یستمعون ذکر، اور ذکر میں لگ جاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ جب ہم لوگ جمعہ کے نام پہ جمعہ کے دن کو مختص کرتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. کوشش یہ کیجئے کہ ہو سکے تو جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کو جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس مسجد میں جا کے سنیے. کوشش کیجئے اس چیز کی، جس مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی اذان کو اس مسجد میں جانے کے بعد سنیں، یعنی اذان سے 2 منٹ ہی پہلے صحیح آئے مسجد میں آ کر کے سنیں، تاکہ جمعہ کے فوراً بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جائیں اس کو سنا جائے، پھر اس کے بعد میں نماز جمعہ ہو. کیونکہ حضرت سلمان فارسی یا حضرت ابو ذر غفاری انہی دونوں میں سے بخاری شریف کی روایت ہے، زیادہ مجھے یاد آتا ہے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کر لے اور جو صاف ستھرا کپڑا اس کے پاس ہو وہ پہن لے اور مسجد جائے اور اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ لم یفرق بین اثنین، گھر سے تیار ہو کر کے مسجد آیا اور مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز آپ نے تحیۃ المسجد کی پڑھ لی، دخول المسجد کی پڑھ لی، اذان سے پہلے آ گئے تو جو بھی پڑھ لے یا ایسے بھی پڑھ لیں یا سنت جمعہ پڑھ لی. اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں اور جمعہ کی نماز کا انتظار میں رہتے ہیں تو جتنے دیر تک آپ نماز جمعہ کے انتظار میں بیٹھیں گے اتنے دیر تک آپ کے لیے نماز میں مشغول ہونے کا ثواب ملے گا. مسجد میں آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھ گئے نماز جمعہ کے انتظار میں، تو جتنے دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے اتنے دیر تک نماز میں مشغول ہونے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے اوپر اگر اچھی باتیں آپ کو بتائی جائیں اور اس کو سنیں گے، عمل کریں گے تو اس کا ثواب مستزاد ہوگا. تو گھر سے تیار ہو کر کے آئے، مسجد میں بیٹھے، حدیث شریف میں آیا کہ لم یفرق بین اثنین، اور وہ 2 لوگوں کے بیچ تفریق نہ کرے، فقط غفر لہ ما تقدم، تو اس کے سابق جتنے گناہ ہوں گے اس کے اور اس کے رب کے بیچ اللہ ان ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. 2 لوگوں کے بیچ فرق نہ کرے. یہ 2 لوگوں کے بیچ فرق نہ کرنے کا علماء نے 2 معنی بتایا. ایک معنی تو یہ کہ جب آپ آئیں مسجد تو جہاں جگہ بنی ہے وہاں بیٹھ جائیں، جگہ نہ ہو تو 2 آدمی کے بیچ جبرن جگہ بنا کر کے 2 لوگوں کو مشقت میں مبتلا نہ کرے. ہاں مسجد کے آداب میں سے ہے کہ اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے تو آنے والا شخص پہلے اگلی صف کی جگہ کو بھرے، پھر دوسری میں بھرے، پھر تیسری میں بھرے. لیکن جگہ بھری ہوئی ہے، اس میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، تو اب ہم چودھری جی ہیں، پردھان جی ہیں، مکھیا جی ہیں، ہم پیچھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آگے آئے کوئی اور 2 لوگوں میں جبرن جگہ بنائے. تو لم یفرق بین اثنین، آئے اور جہاں اسے جگہ ملے وہاں بیٹھے، 2 لوگوں میں تفریق کر کے نہ بیٹھے. اور ایک معنی اس کا اس سے بھی زیادہ عمدہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ جمعہ کے دن نہائے دھوئے اور مسجد آئے یوں کہ 2 لوگوں میں تفریق نہ کرے.
تو نہانے دھونے میں تو بدن کو صاف کر لیا، کپڑے کو ہم نے صاف کر لیا، اس کو صاف کر لیا، لیکن دل کی بھی تو صفائی ہونی چاہیے۔ زید بنے، عمر بنے، بکر بنے، جس کے اوپر بھی نظر پڑے، لم یفرق بین اثنین، کسی دو انسان میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے آپ کے اندر عداوت ہو، اس کے اندر جلن ہو، اس کے اندر دشمنی ہو۔ جیسے دل اور جیسے کپڑا اور جسم کو صاف کر کے آ رہے ہیں، دل بھی مسجد یوں صاف کر کے آئیے کہ کسی کے لیے عداوت کی کوئی گنجائش ہمارے دلوں میں نہ رہے، اور آ کر کے پھر جمعہ کی نماز ادا کیجیے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس چیز کا التزام کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آخری وقت تک آدمی آئے، اچھا جب خطبہ ہونے لگے، آپ سے بات کی جانے لگے، تو خطبہ شروع ہو جانے کے بعد حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھی سے کہے، بات کر رہا تھا اس سے کہے کہ چپ ہو جاؤ، تو اتنا کہنا بھی لغو۔ آپ اتنی دیر تک جب تک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، تب تک جو بات چل رہی تھی اس کا سلسلہ کٹ جائے گا اور آپ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں۔ تو غور سے سنیں، خطبے کو سنیں، خطاب کو سنیں، بیانات کو سنیں۔ یہ ہفتے کا وہ دن ہے کہ جو ہمیں ہر اعتبار سے دین سے اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے قریب کرنے کے لیے ایک دن رکھا گیا۔ اب آپ مدرسے میں جا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر بہت سارے ذمہ داریاں آ گئی، تو ہفتے میں ایک دن تو ٹائم نکالیں کہ جس دن جا کر کے جہاں کہیں آپ کے دل کو لگتا ہو کہ یہاں کی بات سننی چاہیے، جس کسی کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں زندگی کی حرکت محسوس ہوتی ہو، تو جمعے کے دن کم سے کم آپ اتنا وقت نکالیں کہ ان کے پاس جائیں، ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کی باتوں کو سنیں، پھر ان کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں، تاکہ یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو۔ اور اپنے اندر ان چیزوں کے التزام کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو ان چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کے اعتراضات ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ جب تک آپ اپنے مذہب کو، آپ اپنے دین کو، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صحیح طور پہ صحیح ڈھنگ سے نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ نہ خود اس کا دفاع کر سکیں گے، آپ خود اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور آپ بھی مشکوک ہوں گے، اور آپ لوگوں کو بھی ذہن و دماغ میں شک شبہ ڈالتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن آپ کو آواز دے دی جائے، اذان ہو جائے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا ہے۔ وذروا البیع، اور خرید فروخت ساری چیزیں چھوڑیے، جب اذان ہو گئی تو اب پہنچیے۔ ذالکم خیر لکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اچھا بنانے کے لیے اور اخروی زندگی میں بھی، بشرطے کہ تم سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرو۔ آگے ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو پھر اب اپنی ذمہ داری میں لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ لیکن یہ مت سوچو کہ آپ جمعہ پڑھ کے نکل گئے تو اب پھر اگلے ہفتے تک بالکل فری ہو گئے۔ جمعہ میں جو کچھ آپ نے سیکھا، جمعہ میں جو کچھ آپ نے سنا، کس لیے آئے تھے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر اللہ کے لیے آئے تھے، اور جب گئے تو وَاشْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس ذکر کا اثر آپ کے اوپر باقی رہنا چاہیے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر میں جو فرض ذکر ہے اسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بعد جو نوافل مستحبات صورتیں اسے بھی انجام دینا چاہیے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو دین سیکھنے کے لیے جو اس نے ایک بہترین ذریعہ دیا ہے جمعہ کو، ہمیں سکھانے میں اور سیکھنے میں دونوں میں ہی اس ذریعے کو مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔